بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحكي عن الحل في سرائر الاستدلال بمثل هذا ومن ذلك الإجماع الذي ادعاه الحلي على المضايقة في قضاء الفوائد۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ آپ نے کہا ہے اجماع کہتے ہیں اتفاق الکل کو۔ آپ نے فرمایا کہ اجماع وہ حجت ہے کہ جس میں قول معصوم شامل ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعویٰ اجماع کر دیتے ہیں، حالانکہ انہی کے زمانے میں ہی لوگ مخالف ہوتے ہیں، یا ان سے پہلے کے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں جو اس کے مخالف ہوتے ہیں، یا اس کے بعد میں، تو وہ پھر دعویٰ اجماع کیسے کرتے ہیں؟ تو اس پر شیخ اعظم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس لیے دعویٰ اجماع کر دیتے ہیں کہ اصل میں کوئی ایک قاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے متفق علیہ، اور وہ اس قاعدے کو جس مسئلہ فرعی پر منطبق کرتے ہیں، اس اتفاق کی بنیاد پر یہاں بھی دعویٰ اجماع کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے چند ایک کل جو ہم نے پڑھی تھیں وہ بطور شاہد پیش کیے تھے کہ دیکھو فلاں نے بھی کہا اجماع، فلاں نے کہا اجماع، لیکن کہیں اس بزرگ نے خود تصریح کر دی ہے کہ جس سے پتہ چل گیا کہ یہ اجماع کس بنیاد پر، یا کوئی روایت موجود تھی جس کو سب مانتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اصل وجہ وہ روایت تھی، نہ کہ وہ اجماع تھا، یا دوسرے کسی بزرگ نے آ کر اس کو کلیئر کر دیا کہ یہاں اجماع سے مراد وہ اجماع اصطلاحی حقیقی جو اتفاق الکل ہوتا ہے اور مشتمل علی قول المعصوم ہوتا ہے۔ اسی کے ذیل میں، یعنی آج اس سے ہٹ کر بات نہیں ہے، یعنی آج جو عبارتیں ہیں یہ بھی جناب ابن ادریس حلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں کہ ابن ادریس حلی نے بھی مثلاً دو جگہ پر دعویٰ اجماع کر دیا۔ پہلا مسئلہ یہ انہوں نے کہا کہ قضاء فوائد یہ واجب فوری ہیں، یعنی میری نماز صبح اگر خدا نخواستہ قضا ہو جائے تو بحث ہے کہ آیا قضا واجب موسع ہے یا واجب مضیق؟ تو انہوں نے کہا کہ قضا واجب مضیق ہے، بس فوراً جس وقت موقع ملے فوراً اس کو بجا لو، اور اس کے واجب مضیق ہونے پر دعوی اجماع کر دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، پھر اس اجماع کے ذیل میں کچھ باتیں کی ہیں، ان باتوں سے پتہ چلا ہے کہ جناب ابن ادریس حلی اس اجماع اصطلاحی جو اتفاق الکل والا تھا اس کی بات نہیں کر رہے، بلکہ یہ در حقیقت ان کا اپنا حدث تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جو روایات فوریت پر دلالت کرتی ہیں اس کو سب نے لکھا ہے یا فلاں فلاں نے لکھا ہے، تو بس وہاں سے ان کا اپنا استنباط تھا، اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ قضا جو ہے یہ واجبات فوریہ میں سے ہے، اس کا وجوب مضیق ہے، ایک اس مسئلہ میں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کی بیوی مطیع ہو، اطاعت گزار ہو، یا تو اب وہاں پر اس کا فطرہ دینا زوج پر اب غور فرمانا ہے۔ ابن ادریس نے یہ دعویٰ فرمایا کہ اگر کسی کی زوجہ ناشزہ بھی کیوں نہ ہو، نافرمان بھی کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت میں نہ بھی ہو، تو بھی اس کا فطرہ دینا اس کے زوج پر واجب ہے، اور اس پر بھی دعویٰ اجماع کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو آج ہم فقط ان دو دعووں کو پڑھیں گے اور پھر ان کا جواب پڑھیں گے کہ اس بزرگوار نے ایک یہ دعویٰ کیا کہ قضاء فوائد واجبات فوریہ میں سے ہے، دوسرا انہوں نے کہا
کہ زوجائے ناشزہ کا فطرہ بھی زوج پر شوہر پر اور دونوں پر دعوی اجماع کیا، تو یہ دعوی اجماع بھی مثل سابقہ دعوی کیا ہے کہ اس اجماع سے مراد بھی وہ والا اجماع جو اتفاق الکل اور مشتمل علی قول المعصوم ہوتا ہے وہ والا نہیں ہے۔ توجہ فرما لیا جان، بس یہی عبارت ہے اور اس میں خاص چیز اصل موضوع یہی تھا جو میں نے آپ کو گزارش کر دیا۔ وَمِن ذَلِكَ، فرماتے ہیں یہ جو ہم نے چند عبارتیں آپ کے سامنے نقل کی ہیں انہی میں سے ہے الاجماع الذی ادعاہ الہلی، وہ دعوی اجماع جو دعویٰ کیا تھا جناب ابن ادریس ہلی رحمت اللہ علیہ نے۔ اچھا کہاں پر؟ علی المضائقۃ فی قضاء الفوائد، وہ کہتے ہیں کہ جو واجب رہ جائے تو اس کی قضا واجب مضیق ہے، واجب موسع نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا کہاں پر؟ ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خلاصۃ الاستدلال، اس میں انہوں نے یہ فرمایا۔ اب ان کی کتاب کی عین عبارت شیخ اعظم نقل فرما رہے ہیں۔ ابن ادریس ہلی یہ فرما رہے ہیں، عبارت ان کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں اطبقت علیہ الامامیہ، تمام علماء امامیہ کا اتفاق ہے، خلفاً عن سلفاً او نسل در خلفاً عن سلفاً، یعنی نسل در سابقین، ان کے سابقین یعنی یک کے بعد دیگرے تمام علماء کا، وعصراً بعد عصرٍ، یا آپ کہہ سکتے ہیں یعنی تمام علماء کا ہر زمانے میں، وَأَجْمَعَتْ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، اور تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے اس پر عمل کرنے میں۔ اچھا اور فرمایا لا یعتد بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین، اگر علماء خراسان میں سے کچھ لوگ اس کے مخالف ہیں بھی سے تو وہ قابل اعتناق نہیں ہیں، سب کا اتفاق ہے کس بات پر؟ کہ واجب کی قضا کا وجوب مضیق ہے، موسع نہیں ہے، قضا واجب فوری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا آگے فرماتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ ابن بابویہ، ابن بابویہ سے مراد جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد محترم ہیں۔ ان دو بزرگواروں نے بھی والاشعریین، اشاعرہ میں سے بھی، اشعری قبیلہ ہے یمن کا، اشاعرہ میں سے بھی سعد بن عبداللہ جس کی کتاب ہے الرحمہ، سعد بن ابی سعد، محمد بن علی بن محبوب اس کی کتاب ہے نوادر الحکمہ، والقمیین اجمع، تمام علماء قم، علی بن ابراہیم بن ہاشم، محمد بن حسن بن ولید، عاملون باخبار المضائقہ، یہ سارے بزرگوار فوائد کے قضاء کی جو وجوب پر دلالت کرنے والی روایات ہیں وہ اخبار مضائقہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ سارے کہتے ہیں کہ جو روایات کہتی ہیں کہ واجب کی قضاء وجوب فوری رکھتی ہے، اس کا وجوب مضیق ہے، وہ سارے اسی پر عمل کرتے ہیں۔ آپ لطف لیں گے تو توجہ کرنے، کیسے جناب آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کوئی ان کا زمانہ دیکھا ہے کہ وہ سارے ان روایات پر عمل کرتے تھے جو وجوب مضیق پر دلالت کرتی ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ وہ سارے اسی کے قائل ہیں اور انہی روایات پر عمل کرتے تھے؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُمْ ذَكَرُوا، یہ سارے بزرگوار اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے؟ وہ کہتے ہیں لا يحل رد الخبر الموثوق برواته، یعنی جس روایت کا راوی موثق ہو
اس کو رد کرنا، اس کو ترک کرنا یہ درست، یعنی موثق شخص کی خبر کو، روایت کو رد کرنا چھوڑ دینا، وہ کہتے ہیں کہ یہ درست۔ اچھا، وَحُفَظَتُهُمُ الصُّدُّوقُ، حفظہ لومضہ کے وزن پر ہے۔ حفظہ کہتے ہیں یعنی کثیر الحفظ، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں حفظۃ الامامیہ، یعنی جس کو سب سے زیادہ یعنی روایات کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ذَكَرَ ذَلِكَ، انہوں نے بھی اپنی کتاب من لا یحضر الفقیہ میں یہی فرمایا ہے کہ جس خبر کا راوی موثق ہو اس کو رد کرنا، اس کو ترک کر دینا، چھوڑنا یہ درست نہیں۔ اچھا، وَخِرِّيتِ هَذِهِ السَّنَا، سبحان اللہ، سنا یعنی فقہ، اور ماہر علم فقہ رئیس العاجم الشیخ ابو جعفر طوسی، یہ ان کی تعریف کی کہ شیخ جعفر طوسی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی مودع اخبار المضائقۃ فی کتب، انہوں نے بھی اپنی کتب میں ان روایات کو تحریر فرمایا ہے جو روایات واجبات کی قضا کے فوری ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ قضا کا وجوب واجب مضیق ہے۔ مفتن بہا، اور شیخ طوسی نے اسی کا فتویٰ دیا، اور آگے فرمایا والمخالف اذا علم باسمہ ونسبہ، اگر اس کا کوئی مخالف ایسا ہو جو معلوم الاسم والنسب ہو تو اس کی مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب ذرا توجہ کرنے کا لطف آئے گا۔ اب ابن ادریس نے دعویٰ کیا کیا، فتویٰ کیا کیا؟ فتویٰ یہ دیا کہ قضاء فوائد واجب مضیق ہے۔ دلیل کیا دے؟ اجماع علماء۔ پھر فقط اجماع نہیں کہا کیوں؟ چونکہ فلاں 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 سب نے ان روایات کو نقل کیا۔ اب یہ ہے بات، شیخ اعظم فرماتے ہیں یہ بھی ان سابقہ دعووں کی طرح ایک دعویٰ ہے، یہاں بھی اجماع سے مراد وہ اجماع اصطلاحی حقیقی نہیں ہے۔ شیخ اعظم کا جواب سنے گا، ولا یخفا۔ اب یہاں سے شیخ اعظم جواب دے رہے ہیں یا اشکال کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ان اخبارہ باجماع العلماء علی الفتوی بالمضائقہ، یہ جو ابن ادریس ہلی رحمت اللہ علیہ خبر دے رہے ہیں کہ قضا واجب مضیق ہوتی ہے، قضا واجب فوری ہے، اور اس پر دعوت کر رہے ہیں کس کا؟ اجماع علماء کا۔ فرماتے ہیں ان کا یہ اخبار بے اجماع کرنا یا اس طرح ان کا اجماع کو نقل کرنا یا ان کا یہ دعویٰ اجماع منقول مبنی علی الحدث والاجتہاد، یہ ان کی اپنا حدث اور اجتہاد ہے، یہ اتفاق الکل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ترتیب سے آپ لیں گے اس کو تو بہت مزہ آئے گا، بالکل آسان۔ فرماتے ہیں نمبر 1، ترتیب سے چلیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ لِأَنَّهُمْ ذَاكَرُوا، انہوں نے بزرگان نے یہ کہا اور بزرگان نے ان روایات کو نقل کیا۔ ہمارا پہلا اشکال، فرماتے ہیں دلالت و ذکر الخبر علی عمل ذاکر بہ، انہوں نے یہ حدث لگایا، انہوں نے یہ اجتہاد لگایا کہ جو شخص جس حدیث کو ذکر کرتا ہے وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، کہ وہی اس کا عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ حدث لگایا، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ غَالِبًا، اگرچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو جس حدیث کو نقل کرتا ہے وہ اس پر عامل ہوتا ہے، لیکن انہو لا یوجب القطع، لیکن یہ موجب قطع 100% ایسا
نہیں ہے۔ کیوں؟ لِمُشَاهَدَةِ التَّخَلُّفِ کثیرہ، ہم نے بہت سارے بزرگان کی کتب کو دیکھا ہے کہ جو روایات بعض کو نقل کرتے ہیں لیکن ان کا فتویٰ اس کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو یہ جناب آپ کا اپنا حدث اور اجتہاد ہے۔ یہ پہلا اشکال۔ نمبر 2، الثانی تمامیت دلالت تلک الاخبار عند اولئک علی الوجوب۔ جناب ابن ادریس حلی نے یہ حدث لگایا، یہ اجتہاد لگایا کہ چونکہ علماء نے اخبار مضائقہ کو ذکر کیا لہٰذا ان کے نزدیک بھی یہ روایات وجوب فوریت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان کا اپنا اجتہاد اور حدث یہ تھا کہ ان کے نزدیک بھی یہ روایات وجوب فوریت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ہم جواب میں کہیں گے لعلہم فہموا منہا بالقرائن الخارجیہ۔ جناب یہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ ان کے نزدیک بھی یہ وجوب پر، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور قرائن خارجیہ موجود ہوں جس کے ذریعے انہوں نے اس سے استحباب مؤکد سمجھا ہو، نہ کہ وجوب۔ آپ اگر کچھ سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی یہی سمجھے تھے۔ یہ دوسرا اشکال۔ الثالث، اور تیسرا اشکال ہمارا یہ ہے کہ کون و روات تلک الروایات موثوقا بہم عند اولئک۔ جناب نے یہ سمجھا کہ جس راوی نے یہ روایت کی کہ جناب قضائے فوائد واجبات فوریہ میں سے ہے، اس کا وجوب مضیق ہے، تو آپ نے اگر یہ سمجھا کہ وہ راوی جیسے میرے نزدیک موثق ہیں ان کے نزدیک بھی موثق تھے، فرماتے ہیں لِأَنَّ وثوق الحل بالروات۔ جناب آپ کا کسی راوی کو موثق قرار دینا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ بھی اس کو موثق سمجھتے ہوں۔ لطف لینے آگا کیا مطلب؟ یعنی ایک محدث کا کام ہے حدیث کو نقل کر دینا، اگر اس نے حدیث نقل کی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ حتماً وہ راوی کی بھی توثیق کر رہا ہے۔ ممکن ہے کہ خبر اس کو ملی ہو، نقل کر دی ہو، بعد میں جب رجالی پاس آئے گی تو وہاں پتہ چلے گا کہ آیا وہ موثق سمجھتا ہے یا۔ لہٰذا اگر جناب کسی کو موثق سمجھتے ہیں تو یہ اس بات پر دال نہیں ہے کہ وہ بھی سارے اس کو موثق سمجھتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ پوری توجہ۔ تو پس یہاں ان تین اشکالات سے آقا جان کیا سمجھ آئی کہ جناب ابن ادریس حلی رحمت اللہ علیہ کا دعوی اجماع ان کے اپنے حدث اور اجتہاد پر مبتنی تھا۔ وہ اجتہاد وہ اجماع اصطلاحی حقیقی نہیں تھا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ ختم۔ اس سے اگلی بڑی بات، اس سے اگلی، فرض کرو ہم مان بھی لیں، اگر مزیدار اشکال ہے بہت لطف آئے گا، مان بھی لیں کہ جنہوں نے یہ روایتیں لکھی تھیں وہ ان روایتوں کے عامل تھے، مان بھی لیں کہ وہ ان روایات کے راویوں کو موثق سمجھتے، ساری بات، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب پھر بھی اس پر عمل نہیں کر سکتے ابن ادریس صاحب۔ کیوں؟ آپ تو خبر واحد کی حجیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ تو جو بندہ خبر واحد کی حجیت کا قائل ہی نہیں ہے وہ کس بنیاد پر خبر واحد کو معیار بنا کر دعوے؟ جو خبر واحد کی حجیت کے قائل ہیں چلو وہ تو کسی حد تک بات کر سکتے ہیں، جناب تو سرے سے خبر واحد کی حجیت کے قائل ہی۔ اب یہ توجہ کرنے آگا بہت لطف ماننا، اور سب سے بڑا اشکال ہمارا واضح وہ یہ ہے کہ ان الحلی کہ جناب ابن ادریس حلی لا یرا جواز العمل باخبار الاحاد، وہ تو سرے سے خبر واحد پر سید مرتضیٰ کی طرح عمل کرنے کے جواز کا قائل ہی، یا دوسری اصطلاح میں آپ کہیں گے
وہ تو سرے سے خبر واحد کی حجیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا ثِقَاتٍ، بے شک اس کے راوی ثقہ بھی کیوں نہ ہوں۔ پس فرماتے ہیں وَالْمُفْتِي إِذَا اسْتَنَدَ فَتْوَاهُ إِلَى خَبَرٍ وَاحِدٍ، اور جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک مفتی کے فتویٰ کی بنیاد فلاں حدیث ہے، فلاں خبر واحد ہے جو اس پر ہے، لا یوجب اجتماع امثالہ القطع بالواقع، یہ موجب نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ کہیں کہ باقی بھی قطع بالواقع میں اس کے ساتھ ہوں گے، نہ ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا وہ فتویٰ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اجماع مدرکی ہوگا۔ جب ہمیں مدرک کے مفتی پتہ چل گیا کہ اس نے یہ فتویٰ کس پر دیا ہے تو ہم براہ راست اسی مدرک میں بات کریں گے، پھر اس فتوے کو ہم نہیں دیکھیں گے۔ بس خصوصاً لمن یخطئ العمل باخبار الاحاد، اور خاص کر وہ بندہ جو عمل بخبر واحد میں تختیہ کا قائل ہے، جو کہتا ہے کہ عمل باخبار الاحاد صحیح نہیں ہے، وہ بندہ بھی جب خبر واحد کی بنیاد بنا کر کوئی فتویٰ دے گا تو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ مطابق واقع اور یہ مشتمل قول علی قول معصوم علیہ السلام میں؟ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ذرا غور کرنا ہے۔ پہلے تین اشکال ہمارے یہ تھے کہ جو کچھ آپ نے سمجھا ہے جناب ابن ادریس وہ آپ کی اپنی سمجھ ہے، اپنی سمجھ آپ دوسروں پر مسلط نہ کریں۔ اور بعد والا اشکال یہ تھا کہ جب آپ سیرے سے خبر واحد کی حجیت کے قائل ہی نہیں ہیں، اب وہ راوی ثقہ ہوں یا نہ ہوں اس سے تو کوئی غرض، آپ کس بنیاد پر، اور یہ ساری اخبار احاد ہیں، متواترہ نہیں ہیں، تو آپ کس بنیاد پر پھر آپ دعوی اجماع کرتے ہیں؟ خلاصہ فرماتے ہیں پس فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَن يُقَالَ، شیخ عالم فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ اَنَّا مِثْلَ هَذَا الْإِجْمَاعِ اِخْبَارٌ عَنْ قَوْلِ الامام علیہ السلام، کہ ایسا اجماع یہ اخبار عن قول جو ایک فقیہ کے اپنے حدث اور اجتہاد پر مبتنی ہے، جس کا سارا دار و مدار ہی ان کی اپنی ذاتی سوچ اور ذاتی رائے ہے، ہم کیسے کہیں گے کہ یہ اجماع قول معصوم سے خبر دے رہا ہے اور یہ خبر واحد میں شامل ہے، لہذا یہ حجت ہے؟ فرماتے ہیں نا، ایسا نہیں۔ فرماتے ہیں مَانَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ اعتماد علی اجتہادات الہل، جبکہ یہ بات کلیئر ہے، ہم نے اشارے بھی کر دیے کیا کہ یہ سارے کے سارے جناب ابن ادریس ہلی رحمت اللہ علیہ کے اپنا اجتہاد ہے، اور اپنے اجتہاد پر اعتماد کر کے وہ دعوی اجماع کرے اور کہے کہ علماء امامیہ کا اس پر اتفاق ہے۔ ما وضوح فساد بعضہا، جبکہ ان کے بعض اجتہاد، بعض تخمینے، بعض حدث ہمارے نزدیک بڑے واضح اور دو ٹوک کلیئر ہیں، جو ہیں وہ فاسد ہیں۔ کیسے؟ غور کرنے آگا۔ مثلا انہوں نے کیا فرمایا؟ چونکہ علماء کرام نے اخبار مضائقہ کا ذکر کیا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے وہ ان کے وجوب پر دلالت کو کنفرم سمجھتے ہیں، تو ہم کہیں گے جناب اگر انہوں نے اخبار مضائقہ کو ذکر کیا ہے تو انہی بزرگان نے اخبار توسعہ کو بھی ذکر کیا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ وہ بزرگ واجب مضیق کے قائل بھی تھے اور واجب موسع کے قائل بھی تھے، یعنی صرف ان کے اخبار مضائقہ کو ذکر کرنے پر جو آپ استنباط کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے وہ تصدیق کے قائل ہیں، تو ہم کہیں گے جناب انہوں نے اخبار توسعہ کو بھی تو ذکر کیا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ایک ہی فقیہ ایک ہی باب میں ایک وجوب کے مضیق ہونے کا بھی قائل ہے اور موسع ہونے کا بھی قائل ہے، یقیناً ایسا نظریہ کسی کا، پس یہ آپ کا جو اجتہاد اور استنباط تھا یا جو حدث تھا یہ درست
نہیں ہے۔ توجہ کیوں؟ فَإِنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ ذَكَرَ اخبار المضائقہ، بہت سارے ایسے بزرگان ہیں جنہوں نے اخبار مضائقہ کو، یعنی جنہوں نے ان روایات کو نقل کیا جو قضائے فوائد کے واجب مزجق ہونے پر داد کرتی تھیں، قد ذکر اخبار المواسعۃ ایضاً، تو انہوں نے وہ روایات بھی نقل فرمائی ہیں کہ جو اس کے وجوب کے واجب موسع ہونے پر دلالت کرتی تھیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ لہٰذا یہ آپ کا حدث ہمارے نزدیک بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ یہ حدث اور اجتہاد آپ کا درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان المفتی اذا علم استناد الی مدرک، جب بھی کسی مفتی کے فتویٰ کے مدرک معلوم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کس فقیہ نے کس بنیاد پر فتویٰ دیا ہے، لا یصلح للرکون علیہ، کسی اور مجتہد کے لیے جائز نہیں کہ وہ فقط اس کے فتوے پر اعتماد کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے فتویٰ کا مدرک معلوم ہو گیا، تو جب مدرک معلوم ہو گیا یہ اعتماد نہیں کر رہا۔ کیوں؟ من جہت دلالت، ہو سکتا ہے اس نے اس سے جو دلالت سمجھی ہو دوسرا اس کو اس پر دال نہ سمجھے، یا من اول معارضہ، یا اس کے سامنے اس دلیل کا روایت کی کوئی معارض روایت موجود نہ ہو لیکن اس کو اس کا معارض مل جائے، تو فرماتے ہیں لا یؤثر فتویٰ، پس جب ایک مفتی کے فتویٰ کا مدرک یا بے شک اجماع کا بھی مدرک ہمیں معلوم ہو جائے تو اس مدرک معلوم ہونے کے بعد لا یؤثر فتویٰ، اس مفتی کا فتویٰ مؤثر نہیں ہے، کس میں؟ فی الکشف عن قول الامام، کہ اس کا وہ فتویٰ کاشف قول معصوم ہو، اس لیے کہ ہم براہ راست پھر مدرک میں بحث کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ خوب، یہ ہو گیا ایک مسئلہ۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسرا مسئلہ جس پر ابن ادریس حیلی نے دعویٰ اجماع کیا، وَأَوْضَعُ حَالًا فِي عَدَمِ جَوَازِ الْاعْتِمَادِ، اسی طرح جناب ابن ادریس حیلی نے ایک اور مقام پر بھی دعویٰ اجماع کیا ہے، لیکن وہ بھی ہمارا معتمد نہیں ہے، وہ بھی اجماع ہمارے نزدیک وہ اجماع اصطلاحی حقیقی نہیں ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ مداح الحلی من الاجماع علی وجوب فطرت زوجت ولو کانت ناشرۃ علی زوج، انہوں نے کیا کہا کہ اگر کسی شخص کی بیوی ناشزہ بھی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کا فطرہ اس کے شوہر پر واجب ہے، اور اس وجوب پر دعوی اجماع کر دیا۔ ردہ المحقق، محقق حلی، محقق اول رحمت اللہ علیہ نے جناب ابن ادریس کے اس دعوی اجماع کو رد کیا اور فرمایا بِأَنَّ أَحَدًا مِّنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَذْهَبْ إِلَىٰ ذَلِكَ، کسی بھی فقیہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے، احدن یعنی کوئی ایک فقیہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہتا ہو کہ زوجہ ناشزہ کا فطرہ بھی زوج پر واجب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، جس کا جو فتویٰ کسی ایک نے نہیں دیا آپ نے اس پر دعوی اجماع کر دیا۔ خوب، اب یہاں پھر بحث آئے گی، اچھا چلو نہیں دیا ٹھیک ہے جی، لیکن آخر کوئی تھوڑا سا بتاؤ تو صحیح کہ ابن ادریس کو ضرورت کیا پڑی کہ انہوں نے دعوی، آخر اس اجماع کا جو لفظ استعمال کیا، اتنی بڑی شخصیت نہیں، اس کا بھی کوئی سبب تو ہوگا۔ فرماتے ہیں سبب وہی ہے، وہ کون سا ہے؟ غور کرو۔ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْحِلِّ إِنَّمَا اعْتَمَدَ فِي اسْتِكْشَافِ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ تَدْوِينِهِمْ لِلرِّوَایَاتِ الدَّالَّةِ بِإِطْلَاقِهَا عَلَىٰ وُجُوبِ فِطْرَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ، جناب ابن ادریس حیلی رحمۃ اللہ نے یہ دیکھا کہ علماء کرام نے ان روایات کو نقل کیا ہے جو روایات یہ کہتی ہیں کیا کہ زوجہ کا فطرہ زوج پر واجب ہے،
تو انہوں نے کہا کہ جناب جب کہا کہ زوجہ کا فطرہ تو یہ لفظ ہو گیا مطلق، تو اس کا مطلب ہے زوجہ ناشزہ ہو تو بھی زوج پر فطرہ واجب، مطیع ہو تو بھی واجب۔ تو انہوں نے اس اطلاق کو لے لیا، کون سا؟ کہ زوجہ کا فطرہ زوج پر واجب ہے۔ اب انہوں نے اس اطلاق کو لے لیا، ذرا غور کرنا۔ متخیلاً جناب ابن ادریس رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ تھا کہ ان الحکم یعنی حکم وجوب فطرہ علی زوج معلق علی زوجہ، یہ حکم معلق ہے زوجہ من حیث ہیجا، بس چونکہ تیری زوجہ ہے بس اس کا فطرہ تیرے اوپر واجب ہے، چاہے وہ مطیع ہے چاہے ناحزہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ۔ انہوں نے زوجہ من حیث ہیجا کے لحاظ سے یہ سمجھا ہے۔ وَلَمْ يَتَفَتَّنْ، لیکن وہ اس طرف متوجہ نہ ہوئے کہ صرف زوجہ ہونا وجوب فطرہ کے لیے کافی۔ کیوں؟ اس لیے توجہ آقا جان، بہت لطف آئے گا، اس لیے کہ کسی کا فطرہ کسی اور پر تب واجب ہوتا ہے جب وہ ان دو عناوین میں سے کسی ایک کا مصداق ہو۔ وہ کون سا؟ یا وہ بندہ اس کے عیال میں شمار ہوتا ہو یا وہ بندہ اس کا واجب نفقہ ہو۔ عیال بھی نہ ہو اور واجب نفقہ بھی نہ ہو تو پھر اس کا فطرہ اس پر واجب نہیں ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ اب یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان حکماً عیال میں آتا ہے حالانکہ وہ واجب نفقہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یا اگر فرض کرو ایک بندہ نظر کر لیتا ہے، بڑی پیاری مثال دی استاد محترم نے کہ اگر میں اس سال رسائل مقاصد کے امتحان کلیئر کر لیتا ہوں تو 1 مہینے تک ایک فقیر کو روٹی پانی اس کا خرچہ میں برداشت کروں گا۔ اب آ جاتا ہے ماہ مبارک مثلا اس کا، تو وہ فقیر اس کا واجب نفقہ قرار پائے گا لیکن اس کے عیال میں نہیں ہے۔ جناب عیال میں ہونا اور واجب نفقہ ہونے میں عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ ہاں بیوی بچے، بیوی بھی وہ جو مطیع ہو ناشزہ نہ ہو، یہ اس کی بات ہے، وہ البتہ عیال میں بھی آتے ہیں اور واجب نفقہ میں بھی۔ اب ذرا غور کرو، انہوں نے تو بس یہ سمجھا کہ چونکہ روایات میں علماء نے نقل کیا کہ زوجہ کا نفقہ زوج پر واجب ہے، تو انہوں نے یہی سمجھا کہ بس زوجہ من حیث زوجہ یہی وجوب فطرہ کے لیے کافی ہے۔ وَلَمْ يَتَفَتَّنْ، لیکن وہ ادھر متوجہ نہ ہوئے کہ یہ حکم من حیث یا وجوب فطرہ عیال ہونے کی وجہ سے آتا ہے اور وجوب اتفاق جو ناشزہ ہوتی ہے، جو نافرمان ہوتی ہے، جو شوہر کے گھر سے میں نہیں رہتی اور چلی جاتی ہے، نہ وہ اس کی واجب نفقہ رہتی ہے نہ ہی وہ اس کے عیال میں شمار ہوتی ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر اس کا فطرہ بھی واجب، لیکن اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی۔ پس فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَجُوزُ الْاعْتِمَادُ فِي مِثْلِهِ، اس قسم کے اگر کوئی دعوی اجماع کرتا ہے تو ہم ایسے دعوی اجماع کو کیسے حجت سمجھیں اور کیسے اس پر اعتماد کریں؟ علی الاخبار بالاتفاق الکاشف عن قول الامام علیہ السلام، ہم کیسے کہیں کہ ایسا دعوی اجماع در حقیقت کاشف قول معصوم ہے، اور ہم کہیں کہ یہ اجماع منقول ایک سنت محکیہ ہے کہ یہ بھی مثل خبر واحد کیا ہے، نہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔